السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی جماعت دو حصوں میں تقسیم آخر کیوں ہو گئی۔ پوری تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ تبلیغی جماعت دو حصوں میں تقسیم کیوں ہوئی؟ بہت سو کا خیال تھا کہ قصہ کرسی کا ہے، پھر کہا گیا خاندانی جھگڑا ہے، پھر مشہور ہوا بزرگوں کے لیے رقمی و غیر رقمی تحفے تحائف ہوائی جہاز کی ٹکٹیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، روکنے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، حالانکہ یہ سب شیطانی پروپگنڈے ثابت ہوئے۔ جس جماعت کی بنیاد اخلاص و رضا الہی پر تھی، ایثار و قربانی جس کا شیوا رہا، سیرت و سنت صحابہ اکرام کا اتباع و پیروی جس کا مقصد و منشا رہا، ایسی جماعت پر اس قسم کے الزام تراشیاں دشمنان اسلام کی سازشیں تھیں۔ حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد دو ذمہ دار حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی محمد سعد صاحب حفظ اللہ کی نگرانی میں مرکز کے مشورے ہوا کرتے تھے۔ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرنج و مرنجہ سنجیدہ متحمل مزاج کے چٹان صابر و شاکر انسان تھے۔ مولوی سعد صاحب سارے امور طے کرتے، مولانا خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد مکمل انتظامی اختیارات مولانا سعد صاحب کے ماتحتی میں آ گئے۔ 1995 سے لے کے 2014 اور 15 تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران شورا کی تشکیل کا عالمی مطالبہ ہونے لگا۔ اس عرصے میں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے 8 اراکین شورا اللہ کے جوار رحمت میں جا چکے تھے۔ غالباً 20 سال بعد رائیونڈ کے مشورے میں 3 دن کی محنت شاقہ کے بعد جب مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید و تشکیل و شورا ہوئی تو مولوی سعد صاحب حفظ اللہ نے انشراح صدر نہ ہونے کا اظہار کر کے ہندوستان لوٹ آئے۔ ملکی سیاسی اختلافات کو جن کا تبلیغی جماعت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا، بہانہ بنا کر عالمی شورا سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک بات، شخص واحد کی عملداری قائم ہو گئی تھی۔ اسی دوران بیانات میں جماعت کے اصول و آداب پامال کیے جانے لگے۔ من مانے عقائد و مسائل جن سے جماعت کا کوئی فائدہ نہیں، متجددانہ شان سے ذکر کیے جاتے رہے۔ مشائخ حضرات و اساتذہ اکرام اصلاح فرماتے رہے، اساتذہ اور بزرگوں کے پند و نصائح کچھ کام نہ آئے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ بے ادبیاں اور گستاخیاں بھی ہونے لگی، جانوں کے خطرات تک نوبت پہنچ گئی۔ بزرگوں کے خطوط میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، بصد رنج و غم مشائخین حضرات نے مرکز کو الوداع کہہ دیا۔ بڑے شیوخ و اساتذہ کی موجودگی میں جماعت کے اصول و آداب شکنی، عقائد و مسائل میں من پسندیدی، بغیر مشورے کے امور میں انتظامی اجرائی، 20 سالہ نصیحتوں کا ضائع ہونا، ان محرکات میں آبائی مسکن و مرکز کا شاخسانہ بھی شامل ہے۔ یہ وہ چند بڑی وجوہات تھیں جنہوں نے جماعت کی تقسیم پر مہر لگا دی اور من جانب اللہ امت امتحان و آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ اس فتنہ عظمیٰ میں اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ چند باتیں تبلیغی جماعت کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ کے بارے میں۔ اب آپ حضرات کو کیا لگتا ہے، اس میں کہی گئی باتیں کتنی حد تک صحیح ہیں؟ آپ کو جو بھی لگتا ہے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔